ہم نے درخواست نویسی کے بارے میں بات کی تھی۔ درخواست نویسی تخلیقی لکھائی میں آتی ہے، یعنی کریٹیو رائٹنگ میں۔ ہم نے سیکھا تھا کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے، تو آج ہم خود سے ایک درخواست لکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ درخواست نویسی کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے گزارش کو لکھ کر بھیجنا، اور درخواست ذاتی قسم کی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ ذاتی جو کسی ایک شخص کا مقصد ہو، جس میں ایک شخص کی کوئی گزارش ہو، اور اجتماعی مقصد وہ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کا ایک ہی مقصد شامل ہو۔ تو آج ہم ایک درخواست لکھتے ہیں ذاتی مقصد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیے فرض کرتے ہیں کہ ہمیں جو درخواست لکھنی ہے اس کا عنوان ہے ضروری کام، یعنی کسی ضروری کام کے لیے ہمیں ایک درخواست لکھنی ہے۔ وہ کسی بھی ادارے کو ہو سکتی ہے، آپ کے اسکول کو ہو سکتی ہے، کسی اور ادارے کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو سوچئے کہ سب سے پہلے ہمیں درخواست لکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ سوچئے۔ بالکل صحیح، سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ایک خاص پیٹرن ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے یہ پیٹرن پڑھا تھا درخواست کا، کہ جیسے یہ ہمارا صفحہ ہے اور اس پر اس طرح سے، اس خاص انداز سے ہم اپنی درخواست کو لکھتے جاتے ہیں، اور ان حصوں کے باقاعدہ نام ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی درخواست کا آغاز کرتے ہیں، اسے شروع کرتے ہیں، اور آغاز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ادارے کا اور جسے لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنی درخواست کی۔ ہم نے لکھا بخدمت جناب ادارے افسر، یعنی کسی ادارے کا افسر، اس کو چلانے والا بندہ، اسے ہم افسر کہتے ہیں۔ تو وہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے یہاں پر ادارے کا نام نہیں لکھا، صرف لکھا ادارہ افسر۔ یہاں پر کوئی بھی نام آ سکتا ہے، وہ آپ کے اسکول کا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اسکول بھی ایک ادارہ ہے۔ اب ہم کسی اور محکمے کو لکھ رہے ہیں، سرکاری محکمہ ہے، پرائیویٹ ہے، ہم اس کا نام بھی یہاں لکھ کر آگے افسر لکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر عنوان لکھا جاتا ہے۔ تو ہماری اس درخواست کا عنوان کیا ہے؟ ضروری کام، بالکل صحیح۔ تو ہم کیسے لکھیں گے؟ تو ہم نے اپنا عنوان لکھ دیا، درخواست برائے ضروری کام۔ تو یہ جو درخواست برائے اور باخدمت جناب، یہ الفاظ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس طرح کیوں لکھتے ہیں۔ اب کیونکہ درخواست لکھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، تو اس طریقے کو جب ہم فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ الفاظ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہم نے اسی طرح لکھنے ہیں۔ تو اسی طرح یہ برائے اور درخواست بھی ہمیں لکھنا پڑتا ہے، اور جناب بھی اسی طرح لکھیں گے۔ ہم نے عنوان لکھ دیا، دو حصے ہماری درخواست کے مکمل ہو گئے۔ آگے ہم کیا لکھتے ہیں؟ آگے ہم ادب سے جس کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی اپنی بات شروع کرنے کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ کیسے پکاریں گے؟ جیسے تیسرا حصہ جس کا نام آداب ہے، ہم نے وہاں لکھا جناب عالی۔ تو یہ ہم نے ادب سے کسی کو بھی مخاطب کرنے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے یہی لکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں لکھ دیا جناب عالی۔ اب چوتھا حصہ جو سب سے اہم ہے، جس میں ہم اصل موضوع یعنی جو ہمارا عنوان ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اس بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر تو ہمارا جو مسئلہ ہے، جو جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں، اگر تو وہ زیادہ بڑا ہے تو اس ایک پیراگراف کی جگہ دو پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک اقتباس، دو تین اس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اب اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی درخواست لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے یوں سمجھیے کہ آدھا حصہ تو ہم نے مکمل کر لیا۔ تو میں نے یہاں لکھا، میں آپ کے ادارے میں مینجمنٹ کے شعبے سے ہوں۔ گزارش ہے کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے میں 2 روز دفتر حاضر نہیں ہو سکوں گا، اس لیے مجھے 2 روز 6 اور 7 جنوری کی چھٹی چاہیے۔ میری درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہاں پر ختمہ کی علامت نہیں ہے، لگا لیتے ہیں۔ آپ کا شکر گزار ہوں گا۔
تو یہ ہمارا اصل موضوع آ گیا، جسے ہم نے مختصر کر کے ہم نے بتا دیا کہ ہم کون ہیں، یعنی ہم جس ادارے کو لکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بڑا ادارہ ہو سکتا ہے، اس میں کئی لوگ موجود ہو سکتے ہیں، کئی مختلف کاموں کے لیے موجود ہو سکتے ہیں، تو ہمیں لازمی طور پر اپنا تعارف دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر یہی درخواست آپ کو اسکول کے لیے لکھنی ہو تو آپ اپنی جماعت کا نام لکھ سکتے ہیں کہ میں تیسری جماعت میں ہوں، چھٹی جماعت میں ہوں، تو یوں پتہ چل جائے گا کہ اسکول کے کون سے بچے، کون سی کلاس کے کون سے بچے کی درخواست ہے۔ تو پہلے تو ہم اپنا تعارف اس طرح سے دیتے ہیں اصل موضوع والے حصے میں، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ہماری کیا گزارش ہے، ہم نے کس مقصد کے لیے یہ درخواست لکھی ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ عنوان لکھا ہوا ہے ضروری کام، تو میں نے لکھا کہ گزارش ہے کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے یہاں تک ہم نے اپنی وجہ بتا دی، اور پھر ہمیں کتنی چھٹی چاہیے، 2 دن کی، 3 دن کی، 1 مہینے کی، وہ ہم لکھ دیں گے۔ چاہیں گے تو ہم صرف دن لکھ دیں، اور چاہیں تو ہم تاریخیں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا 2 روز، 6 اور 7 جنوری۔ تو یوں واضح ہو گیا کہ مجھے کون سے 2 روز کی چھٹی چاہیے، کیا اگلے ہفتے کے کوئی 2 روز ہیں یا کون سے ہیں، تو وہ میں نے یہاں تاریخ لکھ دی۔ اور اس کے بعد عاجزانہ انداز میں، یعنی بہت ہی رسپیکٹ میں، ہم نے کہا کہ میری درخواست کو منظور کیجئے، یہاں پر بھی کیجئے لکھیں گے۔ تو ہم نے یہاں کیجئے لکھ لیا کیونکہ کیجئے میں ایک عاجزانہ، ایک ادب والا لہجہ آ جاتا ہے، اور ہم نے اسی طرح سے آخر میں یہ لکھنا ہے تاکہ جو افسر ہے جسے ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ ہماری درخواست کو قبول کرے، ہمارے آداب دیکھ کر، اور ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے لکھ دیا کہ آپ کا شکر گزار ہوں گا، یعنی اگر میری یہ درخواست قبول ہو جاتی ہے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اب میں نے یہاں یہ نہیں لکھا کہ آپ کا شکریہ، کیونکہ شکریہ تو ہم اس بات پہ کہتے ہیں جو ہو جائے، ابھی کیونکہ درخواست منظور نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ہم نے صرف لکھی ہے، بھیجی ہے، کیا پتہ ادارے کا جو افسر ہے وہ قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر آپ ہمیشہ یہ لکھیں گے کہ آپ کا شکر گزار ہوں گا یا آپ کی بہت مہربانی ہوگی، یعنی ہم نے مستقبل کا جملہ استعمال کرنا ہے جیسا یہاں پر ہے۔ تو یوں آپ اس حصے کو ذرا غور سے دیکھیے کہ میں نے کس طرح مختصر کر کے ایک ہی پیراگراف میں اپنی جو بات ہے وہ ساری بیان کر دی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بہت مختصر کر کے اپنی درخواست میں ساری ضروری باتیں لکھ دینی ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ ہمارے 2 حصے باقی ہیں، اختتام کا اور تاریخ کا، تو چلیے یہ بھی مکمل کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم اختتام کے حصے میں اپنی شناخت لکھتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اب ہم کون ہیں وہ ہمارے نام سے پتہ نہیں چلے گا، بلکہ اس ادارے کو ہمارے کام سے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس دفتر میں۔ تو یہاں ہم نے لکھ دیا دفتر ملازم۔ یہ ایک بہت جامع لفظ ہے ملازم کے، اس میں ساری معنی جو ہے وہ آ گئی، کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے وہ آ گئی۔ دفتر ملازم یعنی دفتر کے ہی کسی ورکر نے یہ درخواست لکھی ہے، اور نیچے پھر اس ورکر نے، اس ملازم نے اپنا نام لکھ دیا، عدنان۔ تو یوں کر کے جیسے کہ میں نے بتایا تھا، جب ہم اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ بالکل صحیح، ہم لکھیں گے آپ کا طالب علم، اور پھر یہاں پر ہم تاریخ لکھ لیں گے۔ جیسا کہ عدنان کو، جو اس درخواست کا لکھنے والا ہم نے فرض کیا، بنایا، اسے 6 اور 7 جنوری کی چھٹی چاہیے تھی، تو اس نے درخواست 5 جنوری کو لکھ لی اور بھیج دی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی آپ کو واضح ہو گئی کہ درخواست زیادہ تر پہلے لکھی جاتی ہے، چھٹی لینے سے پہلے، اگر تو کوئی بہت ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ایسا ضروری کام نہ پڑ جائے جو اچانک سے ہو جائے، تو اس کے علاوہ جب بھی ہمیں درخواست لکھنی ہے وہ ہم پہلے لکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے ایک درخواست جو ہے وہ مکمل کر لی، اس کے سارے حصے لکھتے ہوئے۔ تو آپ یوں کوئی بھی درخواست لکھ سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر،
یعنی اس کا موضوع کچھ بھی ہو، آپ صرف اس پیٹرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ درخواست لکھ سکتے ہیں۔ اس ادارے کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اور اس درخواست کا کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اجتماعی طور پر بھی کسی کی ہو سکتی ہے، یعنی بہت سے لوگ مل کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جانا کہ درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے، اور ہم نے خود سے ایک درخواست لکھنے کی مشق بھی کی۔